بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاة کے بعد عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، اللہ تبارک و تعالی نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے، جس پاکیزہ مذہب کو ہم ماننے والے ہیں، اس دین کا اگر کوئی دوسرا نام رکھا جا سکتا ہے تو وہ دین محبت ہے۔ آپ صبح سے شام تک جتنے بھی کام کرتے ہیں، ان کے دو ہی پہلو ہیں، یا اس کام کو جبراً کیا جائے، مجبوری سمجھ کے کیا جائے، بوجھ سمجھ کے کیا جائے، یا اس کام کو محبت سے کر لیا جائے۔ اس کام کو انسان مجبوری جان کر، فرض جان کر، اپنے اوپر جبر کر کے کرتا ہے، وہ کام سے تھکا دیتا ہے، آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ وہ گھنٹے 2 ہو یا 4 ہو، وہ مہینوں کے برابر لگتے ہیں۔ اور جس کام کو انسان محبت کے ساتھ کرتا ہے، پیار کے ساتھ کرتا ہے، وہ کام اگر سالوں پر محیط بھی ہو نا، ایک لمبی مسافت ہو تو تھکن نہیں پیدا کرتی، آزمائش نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمارے دین نے ہمیں یہ کہا ہے کہ تکمیل ایمان ہی محبت کا نام ہے۔ پریشان تو نہیں آپ لوگ کسی بات سے؟ ہاں نہ نہیں کرتے، بگھورتے ہیں بہت زیادہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیں آپ مسکرائیں تو مجھے اجر ملا اس کا۔ آپ غور فرمائیں میری بات پر، میں نے تھوڑی سی تقریر کر لی، آپ نے پریشان نہیں ہونا، جلدی جلدی بات ختم کرنے کا آتی ہے۔ عزیز بھائی، دین نے کہا محبت کرو، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ فرمایا جو لوگ ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے بھی شدید محبت کرتے ہیں۔ زبردستی بچے سے نماز پڑھائی جائے تو وہ دوڑ کے آتا ہے، وہ دیکھتا ہے استاد صاحب دیکھ تو نہیں رہے، اگر تو دیکھ رہے ہیں تو پھر پڑھ لیتا ہے، اور اگر سمجھتا ہے کہ موجود نہیں ہے تو کئی دفعہ وہ چوری بھی کر جاتا ہے، کیونکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے استاد کے ڈر سے، والد کے ڈر سے۔ اور جس دن اسے اپنے رب سے پیار ہو گیا نا، پھر رب فرماتا ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ فرمایا اللہ کے بندے وہ ہیں کہ ان کی رات سجدے میں گزر جاتی ہے، قیام میں گزر جاتی ہے، ساری رات۔ تجربہ کر لیں زندگی میں، کچھ لوگ ایسے آتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ یار اس نے کب جانا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات شروع کرو تو کافی دیر کے بعد احساس ہوتا ہو یہ تو 4 گھنٹے گزر گئے، تو پتہ ہی نہیں چلا۔ مثل تعویذ ہوتے ہیں کچھ لوگ، وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے۔ محبت کا لہجہ، محبت کا انداز۔ آپ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ کام جو بھی کرو نا اس میں محبت شامل کرو، آپ کا کام آپ کو لطف دینے لگ جائے گا۔ اور اگر آپ اس کام کو کسی بھی وجہ سے، کسی بھی، دیکھیں نا کام ہو ہی جاتا ہے، مجبور ہو کے بھی ہو جاتا ہے، اور پیار سے بھی، بس ذرا پیار سے کریں تو ذرا خوبصورت ہو جاتا ہے، ذرا اچھا ہو جاتا ہے، اس میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ تو دین نے کہا ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں شدید، اور حضور سید عالم علیہ السلام نے نا پابندی لگا دی۔
فرمایا تمہارا ایمان ہی جب مکمل ہوگا جب تم ہر چیز سے بڑھ کر اپنے نبی سے محبت کرو گے۔ اچھا ہمارے ہاں کیونکہ دعویٰ زیادہ ہوتا ہے اور اس کا عملی ثبوت دینا پڑے تو تھوڑی ہمیں مشکلات ہوتی ہیں۔ صحابہ سچے لوگ تھے، بالکل 100% بات کرنے کے عادی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100% بات کی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں۔ گویا وہ عرض کر رہے ہیں کہ میں تجربہ کر کے آیا ہوں، حکم کریں گے تو میں سرداری چھوڑ دوں گا، حکم کریں گے تو قبیلہ برادری چھوڑ دوں گا، حکم کریں گے تو میں اولاد قربان کر دوں گا، مال سارا دے دوں گا، لیکن صاف بات کی۔ عرض کی حضور مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے۔ تو محبوب نے یہ نہیں فرمایا چل ٹھیک ہے آہستہ آہستہ وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، یہ نہیں فرمایا۔ فتویٰ بھی محبوب کریم نے ارشاد فرمایا تو فوراً حضرت فاروق اعظم کے سینے پہ ہاتھ دست مبارک رکھا اور فرمایا عمر ابھی ایمان نہیں مکمل ہوا۔ حضرت شیخ محقق علیہ رحمہ فرماتے شاید وہ حضور کے دست پاک کا فیض فوراً ملا کہ حضرت عمر بول پڑے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ حکم کریں میں جان قربان کرنے کو بھی تیار۔ فرمایا تکمیل ایمان ہم نہ دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں تجربہ کرتے ہیں، کبھی کسی وقت الحمدللہ مسلمانوں کو ہر چیز سے بڑھ کر حضور سید عالم علیہ السلام سے پیار ہے، لیکن کبھی تجربہ کرنا چاہیے دولت سامنے رکھ کے کہ اگر آج مجھے ساری دینی پڑ جائے تو میں تیار ہوں۔ یہ بچے، یہ اولاد، یہ عزت، یہ عہدہ، یہ منصب، یہ اگر چھوڑنا پڑے کبھی اس پہ کبھی غور کرنا چاہیے۔ تو محبت دین کا حسن ہے۔ آپ کسی وجہ سے بھی اگر آپ مقید ہیں نا کسی بھی جگہ پہ، بعض اوقات بہت زیادہ گھٹن بغاوت پیدا کرتی ہے، لیکن یہ جو محبت ہوتی ہے یہ تو روز ادب میں اضافہ کرتی ہے، یہ تو روز انسان کے اندر طلب کو بڑھا دیتی ہے، یہ تو روز ایک نیا شوق، ایک نیا جذبہ، روز ایک نیا ولولہ پیدا کرتی ہے۔ اللہ سے محبت، رسول کریم علیہ السلام سے محبت، قرآن پاک سے محبت، حضور کے دین سے محبت، پھر حضور کی نسبتوں سے محبت، حضور کے ہر صحابی سے محبت، سیدنا صدیق اکبر سے لے کر حضرت سیدنا امیر معاویہ تک، ہر شخص کا ادب، احترام، چونکہ وہ حضور کی نسبت رکھتا ہے، حضور کا تعلق رکھتا ہے، ہر ایک کے بارے میں ادب کے، اکرام کے جذبات، پھر حضور کی اولاد پاک، حضور کی اولاد پاک، صحابہ سے سیکھا ہے ہم نے حضور کی اولاد کا احترام۔ تمام صحابہ نے ایک جگہ پہ نا کچھ نذرانہ جمع کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا اور وسیلہ حضرت عباس کو بنایا، محبوب کریم کے چچا جان۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، 9 ازواج مطہرات پہ یک وقت موجود ہیں، 4 شہزادیاں ہیں، مہمانوں کا آنا جانا ہے، تو یہ کچھ نظر ہم پیش کریں گے ہر مہینے گھر کے اخراجات کے لیے۔ اور حضور ہم کوئی بدلہ نہیں دے سکتے، آپ نے جو ہمارے لیے کیا ہے، جو تربیت، جو دین، جو حق ہم تک پہنچایا ہے، اس کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ یہ نذرانہ ہر ماہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر دیا، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرے اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پہ ہے، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، یہ جو میرے قریبی ہیں نا ان سے ذرا پیار کرتے رہنا۔ نہیں آپ غور کریں اس بات پر، لا اسألکم علیہ اجرا، طائف میں پتھر کھانے سے لے کر احد میں دانت شہید کرانے تک بڑا کچھ کیا ہے تمہارے لیے، کوئی اجر نہیں الا المودۃ فی القربى۔ یہ میرے جو قریبی ہیں نا، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ، یہ جناب میمونہ، یہ جناب سیدہ خدیجہ، یہ حضور کی 4 شہزادیاں، حضور کی اولاد پاک، یہ حسنین، ان سے پیار کر